نماز ہے کیا؟ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کی رضا ہے، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز انسان کے گناہوں کو بخش دواتی ہے، نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، گناہ بخشوانے کا سبب ہے۔ آدمی 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ نماز انبیاء کی سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہے، فرشتوں سے محبت بھی ہے، معرفت کا نور بھی ہے، ایمان کی اصل بھی ہے، نماز میں دعا بھی موجود ہے، اعمال کی قبولیت کا باعث بھی ہے، مال دولت میں بھی برکت ہے، دشمنوں کے خلاف ایک ہتھیار بھی ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کا ایک سبب بھی ہے۔ جو بندہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی قبر میں بھی نور ہوتا ہے، اسی نماز کی وجہ سے۔ یہ قبر کا چراغ ہے، قیامت کے دن اس کے سر پہ نماز ایک سائے کی طرح ہوگی، تاج کی طرح ہوگی، بدن کا لباس ہے۔ نمازی اور جہنم کی آگ کے درمیان یہ نماز ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دلیل ہے، میزان عمل میں یہ وزنی عمل ہے، پل صراط کو عبور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک عبادت اتنے سارے فائدے، وہ بدبخت نہیں ہے جو ایک عبادت کو چھوڑ کر اتنے فائدے ضائع کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے نماز کو اس لیے ادا کیا کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا، یہ نور اس کی بخشش کے لیے دلیل ہوگا، اور تیسری چیز حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا جو بندہ ان پر محافظت نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ اس کو قیامت کے دن عذاب سے نجات ملے گی۔ فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اس بندے کے تمام گناہوں کو اس کی گردن سے اٹھا لیا جائے۔ فرشتے اس بندے کے تمام گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب وہ بندہ نماز مکمل کر لیتا ہے تو پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ نماز کی وجہ سے ہم نے گناہ تو اٹھا لیے تھے، اب یہ نماز پڑھ چکا ہے، تو کیا وہ گناہ اس کے کاندھے پر، اس کے رجسٹر میں دوبارہ داخل کر دیے جائیں؟ حضور نے فرمایا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، شان یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اس کے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہو، بتاؤ اس کے جسم پر، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 5 مرتبہ ایک بندہ نہاتا ہے دن میں، تو اس کے بدن پر میل کچیل کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کا بدن تو صاف ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک اور صاف